بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تیسرا درس ہے اور آج ہمارے درس کا عنوان ہے روزوں سے متعلق کچھ اہم احکام۔ محترم سامعین، کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے کوئی عبادت کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ادا کی جائے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور رمضان کے روزوں سے متعلق بہت سی باتیں ہم مسلمانوں کو جانا بے حد ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عبادات کے طور طریقے جاننے اور سیکھنے پر ابھارا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لیا کرو۔ تو اسی طرح ساری عبادات کے طور طریقے جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ان عبادات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کیا جائے، دیکھا دیکھی سنا سنی طریقے سے نہیں۔ اور یاد رکھیں، عبادات کے تعلق سے علم حاصل کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ہمارے سلف رحمہم اللہ بھی اپنے آل اولاد کو اور اپنے شاگردوں کو اور عوام الناس کو مختلف عبادات کے طور طریقے سکھایا کرتے تھے تاکہ لوگ عبادات کو کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کریں۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی اس کے احکام، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، اس کے مفسدات کے تعلق سے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے آج کے اس درس میں جانتے ہیں کہ رمضان کے واجبات کیا کیا ہیں۔ محترم سامعین، رمضان کی واجبات میں سے، روزوں کی واجبات میں سے سب سے پہلا واجب چاند دیکھنا ہے، رؤیت الہلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑا کرو۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک جگہ کی رؤیت، ایک ملک میں چاند دیکھ کر ساری دنیا کے مسلمان روزہ رکھیں، یا ہر ملک اپنے اپنے ملک میں چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھے؟ اس میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر ملک والا اپنے اپنے ملک میں چاند دیکھنے کے بعد روزہ شروع کرے اور روزے چھوڑ دیا کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم ایک طویل حدیث ہے، قریب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام الفضل بنت حارثہ نے انہیں شام میں معاویہ کے پاس اپنے کسی ضروری کام سے بھیجا۔ قریب فرماتے ہیں کہ میں شام آیا اور ام الفضل کی ضرورت کو پورا کیا کہ اچانک رمضان کا چاند ہمیں نظر آ گیا، اور میں اس وقت شام میں تھا، ملک شام میں تھا۔ تو میں نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ پھر میں اپنے کام سے فراغت کے بعد رمضان کے مہینے کے آخری میں مدینہ پہنچا، تو اس وقت مشہور معروف صحابی حبر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کب چاند دیکھا؟ تو میں نے فرمایا کہ ہم نے شام میں جمعے کی رات کو چاند دیکھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی دیکھا اور سارے لوگوں نے بھی دیکھا، اور سارے لوگ بھی روزہ رکھے، اور شام کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھے۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ لیکن ہم نے تو مدینے میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے، تو لہٰذا ہم ہفتے ہی کے اعتبار سے مسلسل روزے رکھتے آئیں گے یہاں تک کہ 30 مکمل کر لیں، یا 29 کی شام میں ہی مدینے میں چاند دیکھ لیں۔ تو قریب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے عبداللہ بن عباس، ملک شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمعے کی رات کو چاند دکھا تھا، کیا مدینے والوں کے لیے وہ رؤیت، وہ چاند کافی نہیں ہے کہ سارے لوگ جمعے کے اعتبار سے ہی ملک شام میں جو چاند نظر آیا ہے اسی کے اعتبار سے ساری دنیا کے لوگ روزہ رکھنے لگیں، اسی کے اعتبار سے روزے شروع کریں، اسی کے اعتبار سے روزوں کو ختم کریں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اس امت کے سب سے بڑے عالم اور ترجمان قرآن تھے، انہوں نے فرمایا کہ لا ھکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم لوگ دوسرے ملک کی رؤیت کو دیکھ کر اپنے ملک میں روزہ شروع نہیں کریں گے اور نہ روزہ چھوڑیں گے، اور اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث، طویل حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک کی الگ الگ رؤیت ہے۔ کس ملک میں چاند نظر آتا ہے تو وہاں کے ملک والے اس اعتبار سے روزہ رکھیں۔ یہ ملک کے چاند کو دیکھ کر ساری دنیا کے مسلمانوں کے روزہ رکھنا یہ واجب نہیں ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے۔ دوسری بات، روزے کی واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو۔
اس سے پتہ چلا کہ وہ شخص جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، جس کے دماغ میں خلل ہے، اس سے روزہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی عبادتیں مقرر کی گئی ہیں وہ ساری عبادتیں عقل مندوں پر ہی لاگو ہوتی ہیں۔ پاگل انسان پر اس کے پاس عقل، دماغ اور صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عبادتیں لاگو نہیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل۔ 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی 3 طرح کے لوگوں پر کوئی عبادت لاگو نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سونے والا جب تک وہ بیدار ہو جائے، اور دوسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون پاگل جب تک کہ وہ عقل مند ہو جائے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگوں پر کوئی بھی عبادت لاگو نہیں ہوتی ہے۔ تو عقل مند ضروری ہوا کرتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، پاگل انسان پر روزے واجب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تیسری چیز، روزہ رکھنے کے لیے شرط ہے کہ انسان بالغ ہو، لہذا نابالغ بچہ یا نابالغ بچی پر روزہ فرض نہیں ہے۔ چھوٹے بچے اور چھوٹی بچیاں، ان پر روزہ فرض نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اگر چھوٹے بچے اور بچیاں روزہ رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ روزہ رکھواتے ہیں عادت کے لیے، تو ان کا روزہ صحیح ہے، لیکن ان پر جو فرض ہوگا وہ ان کے بالغ ہونے کے بعد سے ہی روزے ان پر فرض ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور 5ویں چیز روزوں کے فرائض میں سے، روزوں کی واجبات میں سے، کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو، مسلمان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ اب 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا بیماری، اور دوسرا سفر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیماری اور سفر، ان 2 چیزوں پر سے روزے کو ساخط کیا ہے، اور یہ لوگ دوسرے ایام میں ان کی قضا کر لیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو بیمار ہوں اور جو سفر پر ہوں، ان کے لیے چاہیے کہ روزے چھوڑ دیں اور دوسرے دنوں میں ان کی قضا کیا کریں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مریض کس حال میں ہوتا ہے کہ اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ علماء اسلام اور فقہا نے مریض کی 3 حالتیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلا وہ مریض جس کو ہلکی سی بیماری ہے، مثلا ہلکا سا زکام ہے، ہلکا سا سر درد ہے اور ہلکا سا بخار ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ روزہ رکھے، وہ روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ ہلکی سی بیماری ہے۔ اور دوسرا مریض وہ جس سے بیماری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت والی چیز ہے، تکلیف والی چیز ہے، لیکن روزہ رکھنا اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو روزہ رکھے تو بھی صحیح ہے، روزہ نہ رکھے تب بھی صحیح ہے، بشرطے کہ وہ بیماری زیادہ خطرناک نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اور تیسرا مریض وہ روزہ رکھنا جس پر مشکل بھی ہوتا ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ اور تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے، جیسے بسا اوقات وہ بیماریاں جو انسان کو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں، جیسے کڈنی کا پرابلم ہے اور شوگر کا بہت زیادہ ہائی ہو جانا ہے، تو ان حالتوں میں روزہ اگر مسلمان رکھتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو ان حالات میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو محترم سامعین، مریض کی 3 حالات ہیں، ان 3 حالات کا لحاظ کرے۔ تو اگر کوئی مریض اتنا خطرناک بیمار ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو اس صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے، اور روزہ نہ رکھے گا۔ اور دوسری چیز، مسافر رمضان میں کوئی سفر کر رہا ہے۔ محدثین کرام نے، علماء اسلام نے رمضان میں مسافر کی 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا وہ مسافر جو سفر میں ہے اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو اس کے حق میں افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ لے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں روزہ رکھا تھا، اور یہی اس کے حق میں زیادہ بہتر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کی ذمہ داری بھی ایسی ادا ہو جائے گی۔ دوسرا مسافر، اس کے حق میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں، یہ زیادہ بہتر ہے میرے حق میں،
روزہ رکھوں تو تکلیف ہوگی، تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ روزہ چھوڑ دے، رمضان میں روزے نہ رکھے اور ان روزوں کو رمضان کے بعد ادا کر دے۔ اور تیسرا مسافر، ایسا مسافر اگر وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو بہت مشقت ہوگی، بہت تکلیف ہوگی، بہت زیادہ مصیبت ہوگی، تو ایسے انسان کے حق میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایسے انسان کے حق میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ کسی بھی حال میں روزہ نہیں رکھے گا۔ ساتویں چیز رمضان کے روزوں کی واجبات کے تعلق سے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر دن روزہ رکھنے سے پہلے رات میں ہی نیت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی بھی حدیث ہے، شیخ البانی نے حدیث صحیح قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو شخص رات میں ہی فرض روزوں کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلا اور علماء کی فتاوی سے پتہ چلا کہ فرض روزوں کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، نیت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان رات میں یہ سوچ کر اٹھے، یہ سوچ کر سوئے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، سحری کی تیاری بھی کر کے سوتا ہے، وہی اس کے روزے کی نیت ہے۔ تو صبح میں اٹھنا، سحری کھانا، یہی اس کے روزے کی نیت ہے۔ اور نیت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے، اور کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی نیت زبان سے کی ہو، روزوں کی نیت زبان سے کی ہو، کسی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور عوام الناس میں جو دعا مشہور ہے اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت روزوں کی واجبات میں سے ہے، لیکن نیت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے، زبان سے نہیں ہوا کرتا۔ اور آٹھویں چیز روزوں کی واجبات کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جو روزہ رکھنے سے روک دے۔ یہ چیز خصوصاً عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں کو جب رمضان میں انہیں ماہواری آتی ہے، انہیں پیریڈ آتا ہے، مینسس آتے ہیں، اور اسی طرح وہ عورت جس کے پاس ابھی بچہ پیدا ہوا ہو، نفاس والی عورت، تو ان دونوں طرح کی عورتوں پر رمضان میں روزے واجب نہیں ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا هل تقضی الحائض الصوم والصلاۃ فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ عائشہ سے پوچھا گیا کہ حائضہ عورت رمضان کے روزوں کی نماز کی قضا کرے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں صرف روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے ان حالات میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ رمضان کے تعلق سے واجب بات تھی جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، تمام عبادات کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، علم اور معرفت کی روشنی میں ادا کریں تاکہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسن طریقے سے پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور تمام عبادات کو کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔